داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ شیخ ابو طاہر رحمۃ اللہ علیہ نام کے ایک درویش تھے، ایک دراز گوش پر گدھے پر سوار تھے، مرید نے لگام پکڑی ہوئی تھی، جا رہے تھے، رستے میں ایک شخص نے آواز دے کے کہا وہ زندیق جا رہا ہے، بے دین جا رہا ہے معاذ اللہ۔ مرید کو غصہ آیا، اس نے کہا میں نمٹ لوں گا۔ داتا صاحب فرماتے ہیں شیخ ابو طاہر فرمانے لگے جلدی کیوں کرتا ہے، گھر چلنا، تجھے اس سے اعلیٰ چیز دکھاتا ہوں۔ بڑی مشکل سے ٹھنڈا کر کے اسے گھر لے آئے، اور گھر لا کے نا الماری سے خطوط نکال کے دکھائے۔ کسی نے شیخ ابو طاہر کو کہا تھا آپ اس وقت شیخ الاسلام ہیں، سب سے بڑے بزرگ ہیں دین کے۔ کسی نے لکھا تھا آپ مجدد عصر ہیں، کسی نے لکھا تھا ولی کامل ہیں۔ تو آپ فرمانے لگے یہ جو میری تعریفیں کر رہے ہیں ان کو جائیدادیں دے سکتے ہو؟ پہلے ان کو کچھ بانٹ لو نا، پھر تنقید کرنے والے پر مقدمہ بھی کر لینا۔ او میرے بھائی، بزدل ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں تنقید نہیں سننی آتی۔ اپنی کمزوریاں سنیں، ڈٹ کے سنیں، آپ میں ہمت ہونی چاہیے۔ جب کوئی بندہ نقد کرے، آپ پر بات کرے، آپ دلیری سے سنیں، ہاں اس بندے کو دیانتدار ہونا چاہیے، مخالفت برائے مخالفت نہ کرے، بات ٹھیک کرے، جو ہے وہ کرے۔ تو ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں کہ اپنے اندر یہ والا ذوق بھی پیدا کر۔ ہوتا کیا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو میری غلطی مجھے بتائے میرا دوست ہے، اس لیے کہ وہ چاہتا ہے میں ٹھیک ہو جاؤں، اس لیے ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتا ہے میری کمزوریاں، لیکن ہمیں تو بندہ اچھا لگتا ہی نہیں جو ہماری غلطی بتائے۔ بعض لوگوں کا بس نہیں چلتا، آپ یقین کریں وہ تنخواہ پہ بندے رکھیں جو صبح و شام ان کی تعریفیں کریں، تنخواہ پہ۔ میں ایک جگہ پہ مجھے بلا لیا گیا جلسے کے لیے، تو اپنی ترتیب سے میں حاضر ہو گیا، اسٹیج پہ پہنچ گیا۔ اب تھوڑی دیر گزری تو مجھے انہوں نے ایک لسٹ تھمائی، ہاتھ میں دی۔ اس لسٹ کو میں نے کھولا تو اس پہ لکھا تھا فلاں صاحب کی صدارت ہے آج کی محفل میں، فلاں آدمی کی سرپرستی ہے، فلاں ہمارے مہمان خصوصی ہیں، اور فلاں فلاں نے خصوصی طور پر اس محفل میں تعاون کیا ہے۔ تو تمام کمپنیوں کی مشہوری کے لیے کارڈ مجھے تھما دیا۔ اب وہ میں نے لپیٹ کے جیب میں ڈالا اور میں اپنی گفتگو کر لی۔ تو ابھی تقریر میری مکمل نہیں ہوئی تھی کہ وہ میزبان آئے اور میرے کان میں آ کے کہنے لگے وہ مہربانی کریں 2-4 نام آپ لے دیں۔ میں نے ان سے کہا کہ جب آپ ٹائم لینے آئے تھے تو آپ نے مجھے کہا تھا نبی پاک کی تعریف کرنی ہے، کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا انا نہیں۔ آپ نے کہا تھا حضور کی تعریف کرنی ہے، کر دی۔ میرے عزیز تھوڑا سا نا اپنے اندر خودداری اور عزت نفس والا معاملہ انسان کا ہونا چاہیے۔ ہم نا بس وہ مزاج بن گئے، شوق بڑا ہے تعریف کرانے کا، بڑا شوق ہے۔ یہ دیکھیں نا مسجدوں میں آپ جائیں تو ٹائل پہ نام لکھا ہے بانیے مسجد، وہ خدا کے بندے، فرشتوں کو پتہ ہے کس نے بنائی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کس نے بنائی، کوئی بھولنے لگا ہے، چھوڑ تو کس چکر میں لگاؤ۔ اور اوپر لکھا ہے برائے سال ثواب، تو ایک جگہ تو بہت زیادہ ہی موٹا لکھا تھا، تو میں نے ان سے کہا آپ نام ہی لکھیں، بس نیت بھی کر لیں تو پھر بھی انشاءاللہ ثواب مل ہی جائے گا۔ آپ اتنا موٹا آپ نے لکھوا دیا برائے سال ثواب، جیسے کہ کسی کو ہجے کرنے مشکل ہو رہے۔ ان چیزوں سے باہر آئیں، سادہ طرز زندگی گزارے، سادہ۔ ہمارے ہاں نا ہم کوئی بڑے لوگوں کو بلا کے اپنے ہاں دستار فضیلت کا جلسہ نہیں کرتے۔ شب برات پہ، شب قدر پہ بچے نے مکمل کیا قرآن مجید، اس کی دستار کر دی۔ مجھے بعض دوستوں نے کہا کہ آپ ادارہ چلاتے ہیں تو الگ سے دستار فضیلت کیوں نہیں کرتے؟ میں نے ان سے کہا یہ بچہ اگر کہیں جا کے قرآن پاک سنائے گا نا یا جمعہ پڑھائے گا تو خود بخود لوگ پوچھ لیں گے پتر کتوں پڑھے ہیں۔ یہ دستار فضیلت میرے خیال میں زیادہ بہتر ہے میرے لیے، اور وہ والی دستار فضیلت جس میں چلو 2-4 ہار میرے گلے میں بھی آ جائیں گے، وہ سمجھ میں نہیں آتا معاملہ۔ کسی پروگرام پہ بچوں کی حوصلہ افزائی ضروری ہوتی ہے، وہ کر دیں گے، چلو انہیں شاباشی ہو گئی، لیکن اس چکر میں نہیں الجھتے۔ حضور سید ابو البرکات شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ درس نظامی کے فارغ التحصیل علماء کو اسناد جاری نہیں کرتے تھے، فرماتے تھے دے دیں گے سند، جاؤ پہلے کو دین کا کام کر کے دکھاؤ، مل جائے گی تمہیں سند۔ تو میرے عزیز اپنی زندگی کے اندر خودداری اور یہ جو تعریف ہے بلا وجہ کی، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے توبہ کی بات بھی کی ہے، اور آپ فرماتے ہیں توبہ زندگی کا حسن ہے، اور آپ نے نبی پاک علیہ السلام کا وہ فرمان بھی لکھا ہے جس میں حضور فرماتے ہیں کہ میں دن میں 100 مرتبہ اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں تعلیم امت کے لیے۔ توبہ
رجوع اللہ کا نام ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں تو پوری طرح توجہ تیری ہو جائے جب رب کی جانب، اور تجھے واقعتاً احساس ہو کہ مجھ سے غلطیاں ہو گئی ہیں، اور تو اعتراف جرم کے بعد آئندہ نہ کرنے کے پکے ارادے سے جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہو، پھر تیری کامل توبہ ہے۔ اور داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں توبہ دو طرح کی ہے، ایک گناہ گاروں کی توبہ ہے، ایک نیکوں کاروں کی توبہ ہے۔ حضور کس طرح فرمانے لگے گناہ گاروں کی گناہ سے توبہ، اور نیکوں کاروں کو رب سے حیا بڑھی آتی ہے۔ ذرا سی بھی کوئی کمزوری ہونے لگتی ہے، ذرا سی بھی کوئی غفلت ہونے لگتی ہے تو توبہ توبہ پکار اٹھتا، اللہ بھول گیا تھا، غلطی ہو گئی، ان کو حیا بڑی آتی، اس لیے وہ ہر وقت اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے۔ پھر داتا صاحب رحمت اللہ علیہ آگے چلتے ہیں اور نماز کا حکم ارشاد فرماتے ہیں اسی کتاب میں آپ کو ایک بات عرض کروں، میں نے کوشش کی ان لوگوں کا فلسفہ سمجھنے کی جو بغیر نماز کے طریقت کی بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا چلو کوئی فلسفہ تو ہوگا نا پیچھے، بڑا غور کیا ہے لیکن ایک مذاق ہی ہے اور تو کچھ نہیں، ایک مذاق ہے، ایک جھوٹ ہے، ایک غفلت ہے، صرف جان چھڑانا مقصود ہے، ورنہ پیچھے کوئی دلیل نہیں۔ اتنے ساری آیات قرآنیہ، احادیث طیبہ، نبی پاک علیہ السلام کی اس قدر زیادہ محبت نماز کے ساتھ، تو کس طرح سے اپنے آپ کو لوگ مطمئن کرتے ہیں جو نماز ادا نہیں کرتے؟ کس طرح سے اپنے آپ کو قائل کرتے؟ آپ اتنے سارے لوگ اس ہال میں تشریف فرما ہیں، میرے عزیز میں آپ کو ایک بات عرض کروں، نماز تو زندگی کا حسن ہے۔ میں چھوٹا آدمی ہوں لیکن اپنے تجربے کی بات عرض کرتا ہوں، بغیر نماز کے تو زندگی بے ترتیب سی لگتی ہے۔ نماز نے مرتب کر دی ہیں ساری چیزیں، کس وقت کیا کام کرنا ہے، کس وقت سونا ہے، کس وقت اٹھنا ہے، چیزیں طے کر دیں۔ داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نماز پر توجہ دلاتے دلاتے ایک بات بیان کرتے ہیں حضرت حاتم اسم رحمت اللہ علیہ کی۔ آپ فرماتے ہیں کسی نے ان سے پوچھا تھا نماز کس طرح ادا کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا میں دو طرح کا وضو کرتا ہوں، ایک ظاہری ایک باطنی۔ میں دو قسم کا وضو کرتا ہوں، ظاہری وضو پانی سے کرتا ہوں اور باطنی وضو توبہ سے کرتا ہوں۔ اور پھر جب میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کعبہ میرے سامنے ہے، ایک سائیڈ پہ جنت ہے، ایک سائیڈ پہ جہنم ہے، موت کا فرشتہ میری پشت پہ کھڑا ہے، کسی وقت بھی بلا لے گا۔ اگر خشوع سے، خضوع سے، عاجزی سے نماز پڑھ کے رب کو منانے میں کامیاب ہو گیا تو اپنے فضل سے جنت عطا فرمائے گا، اور اگر میں نے اس میں غفلت برتی نماز میں، نماز کو ضائع کیا، تو پھر دوزخ بھی پیچھا کر رہی ہے۔ داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اس خوبصورتی کے ساتھ نماز کا سبق ارشاد فرماتے ہیں۔ لوگ داتا صاحب سے پیار کرتے ہوں گے، میں داتا صاحب سے عشق کرتا ہوں۔ داتا صاحب میرا مان ہے، داتا صاحب ناز ہے ہمارا۔ میں ہندوستان گیا تو درویش تھے وہاں، اور کامل درویش تھے، شیخ المحدثین تھے حضرت مولانا تحسین رضا صاحب رحمۃ اللہ۔ ملاقات ہوئی تو مجھ سے پوچھنے لگے، مجھے بہت سارے لوگوں نے ایڈریس پوچھا، نام تعارف کرتے ہیں نا لوگ، کہاں سے آئے ہو، کہاں کے رہنے والے ہو، کتنا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا آپ پاکستان کے کس صوبے میں رہتے ہیں، میں نے کہا پنجاب میں۔ تو پہلا لفظ ان کا یہ تھا، داتا صاحب آپ سے کتنی دور ہیں۔ یہ تعارف ہے، رب کریم کے بندوں کی نظر میں ہمارا یہ تعارف ہے۔ لاہور والو تمہیں کیا بتاؤں تم کتنے خوش قسمت ہو، کس قدر ناز میں ہو، کس نگری میں بستے ہو، کس کے شہر میں رہتے ہو، کس شخصیت نے آ کے یہاں فیض پایا ہے۔ فیصل آباد میں رہتے تھے حضرت محدث اعظم پاکستان، اور سارا دن حدیث پڑھاتے تھے، اور حدیث بھی اس درد سے پڑھاتے تھے کہ حضور کی بات پڑھاتے نہیں تھے، پلا دیتے تھے، لیکن اپنے بڑھاپے میں اور اپنی مصروفیت میں بھی ہر جمعرات کو فیصل آباد سے داتا صاحب حاضری دینے آیا کرتے تھے۔ اتنے بڑے آدمی، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے۔ ایک شکوہ بھی ہے میرا، وہ میں نے آج کرنا نہیں، اہلیان لاہور سے، وہ میں نے کرنا نہیں، لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ دور دور سے آ کر کے فیض یاب ہوتے رہے یہاں اولیاء صوفیاء، وہ مجھ سے کہنے لگے داتا صاحب کا مزار آپ سے کتنی دور ہے، تو وہ چونکہ
سب اردو بولنے والے ہیں، تو میں جلدی میں جواب دینا تھا تو میں نے اپنی پنجابی میں کہا، میں کہا جی نیڑے ہی ہے، گھنٹے ڈیڑھ کا ہی فاصلہ ہے، نیڑے ہی ہے۔ تو وہ چونک گئے، مجھے کہنے لگے نیڑے کا ترجمہ بھی تو کرے نا۔ تو میں نے کہا نیڑے کا مطلب ہے کہ قریب ہے ہمارے بالکل۔ کہنے لگے پھر تو کیا ہی بات ہے۔ اور وہ آ چکے تھے، حاضری دے چکے تھے، مجھ سے انہوں نے کچھ باتیں پوچھی، مجھے اچھا لگا۔ بڑے تعارف زندگی میں ہوئے اور بڑی بڑی نسبتوں سے پہچانے گئے، لیکن یہ تعارف مجھے اچھا لگا کہ انہوں نے اس رنگ میں بات کی کہ آپ وہاں رہتے ہیں جہاں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ قریب ہی ہیں۔ میرے عزیز، یہ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ تو کبھی آپ غور کریں گے، کبھی ان کو پڑھیں گے، کبھی ان کی خدمات کو سمجھیں گے، کبھی ان کے فیض کو سمجھیں گے، اور اگر پھر بھی کسی کو مشکل آئے نا تو وہ جا کے حضرت اقبال کی قبر پہ کھڑا ہو، وہ بتائیں گے کہ سید حجویر کا مقام کیا ہے اور کس رنگ میں انہوں نے خدمت دین متین کی ہے۔ داتا گنج بخش علی حجویری باتیں کرتے 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 خودداری کی بات تک آ پہنچے۔ لا یسألون الناس الحافا، فرماتے ہیں بندوں سے لپٹ لپٹ کے سوال نہیں کرنا، اپنی پشت پر ہمیشہ رب رسول کو محسوس کرنا، کوشش کرنا کہ تمہارے کام اس طرح کے ہوں کہ تمہاری تائید اللہ رسول کریں۔ ساری زندگی اس سیاست میں نہ الجھ جانا کہ میں کس طرح لوگوں کو قائل کر سکتا ہوں، تعلقات کیسے بنا سکتا ہوں، میں کس طرح کی سیاست کروں گا کہ میرا حلقہ احباب بڑھ جائے، اور کس طرح کا میں طریقہ کار کروں کہ بہت سارے لوگ مجھے جاننے لگے، ایک ٹیلی فون کال پہ میرے سارے کام ہونے لگے۔ صرف اسی سیاست میں نہ الجھے رہنا، لوگوں سے لپٹ لپٹ کر سوال نہ کرنا، بلکہ فرماتے اس طرح کے کام کرنا کہ تمہیں خدا رسول کی مدد نصیب ہو جائے، اور جن کے ساتھ رب رسول ہوتے ہیں پھر انہیں دنیا داروں کی ضرورت نہیں رہتی۔ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں درویشو فقیرو اپنی تربیت اس طرح کی بناؤ کہ تمہیں دنیا داروں کی پشت پناہی کی ضرورت ہی نہ رہے۔ وہ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کسی سیاست سے اڑنا ہے، ضرورت ہی کوئی نہیں۔ جیڑیاں گڈیاں آپ پہ یوڑیاں او نہ چڑھن اونچائیاں، اے او ہوئی گڈیاں اچیاں اڈیاں جڑیاں سائیاں آپ چڑھائیاں، تے نالے میں گڈی تے ہاتھ ڈور سجن دے، او جنج رکھے انج رہنا ہے، واجب نہیں جے وچ شریعت مندہ خسم نو کہنا۔ جب اللہ رسول کی آپ کو پشت پناہی حاصل ہوتی ہے نا، میں آپ سے عرض کروں میرے وطن کو نا اس وقت مدد کی ضرورت ہے، رب رسول کی مدد کی۔ ہمارا ایک دوسرے پر اعتماد بحال ہو جائے، قوم ایک دوسرے سے پیار کرنے لگ جائیں، ہمارے دل ایک دوسرے کے لیے نرم ہو جائیں، ہم یکجان ہو جائیں، اللہ تعالیٰ محبت انڈیل دے ہمارے قلوب کے اندر، ہمیں اس تائید ہمارے گھروں سے لے کر ایوان تک، گھروں میں لڑائیاں، قبیلوں میں لڑائیاں، فسادات، جھگڑے، رکابتیں، ضرورت ہے رب رسول کی پشت پناہی کی، وہ نصیب ہو جائے تو سارے کام ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ داتا صاحب آگے بڑھے اور بڑھتے بڑھتے انہوں نے محبت کا تذکرہ شروع کر دیا۔ محبت کی بھی لوگوں نے اپنی اپنی تشریح کی ہے، عشق کا بھی لوگوں نے اپنا اپنا عنوان بیان کیا ہے۔ داتا گنج بخش علی حجویری بولے اور حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ کا فرمان لے کے آئے۔ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے میں تمہیں بتاؤں محبت کیا ہے؟ فرماتے مجھے حضرت شبلی کا وہ فرمان پسند آیا ہے، محبت یہ ہے کہ صرف محبوب ہو، محبوب کے سوا کوئی بھی نہ ہو۔ یہ محبت ہے، سوائے محبوب کے سب کچھ بھول جانا، یہ محبت ہے۔ یعنی تو رسول پاک سے محبت کرے پھر تجھے برادری کے رسم و رواج یاد نہ آئے، پھر تجھے قبیلے کے رسم و رواج یاد نہ آئے، پھر تو یہ نہ کہے کہ بنے گا کیا، آگے کیسے بڑھوں گا۔ محبت حضور سے ہے اور محبت تجھے ہر چیز بھلا دے، بس تو پھر وہی حق ادا کرے جو تجھے رسول پاک نے ادا کرنے کا کہا ہے، پھر وہی ڈیوٹیاں کرے جو نبی پاک علیہ السلام نے تیرے ذمہ لگائی، باقی تو ہر چیز سے بے نیاز ہو جائے تو نکل آئے۔ ماں سوائے محبوب کے ہر چیز کو چھوڑ دینا، یہ محبت ہے۔ پھر داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آگے چلتے ہیں، اور ایک بات آپ نے بڑی ضروری کر کے لکھی ہے اور آج میرے وطن کو اس کی بہت زیادہ ضرورت بھی ہے۔ جتنے بھی ہمارے حکمران آتے ہیں نا، وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ ایک عجیب سا راگ الاپتے ہیں، وہ کہتے ہیں بڑے مشکل حالات ہیں،
معاشی طور پہ بڑی پریشانی ہے، ورنہ کئی دفعہ ان کی باتیں سن کے ایسے لگتا ہے جیسے بیچارے کے گھر میں آج صبح کے لیے آٹا کوئی نہیں تھا، اتنی ٹینشن میں وہ بات کر رہے ہوتے ہیں نا. اور پھر بعض اوقات بڑا ترس آتا ہے بعض لوگوں پہ، وہ کہتے ہیں جناب ہم بڑے مشکل فیصلے کرنے جا رہے ہیں. کس کے لیے؟ اپنے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے. کس کے لیے مشکل فیصلہ؟ مالداروں کے لیے؟ اس غریب کے لیے تم مشکل فیصلہ کرنے جا رہے ہو جو بیچارہ روز بیٹی کے سسرال والوں کو ٹالتا ہے، کہتا ہے 2 مہینے کا ٹائم دے دو، مجھے پتا ہے کہ منگنی کو دیر ہو گئی پر 2 مہینے کا ٹائم دے دو. ان لوگوں کے لیے مشکل فیصلے کرنے جا رہے ہو جس کا بیٹا پردیس میں ہے اور باپ ٹیلی فون کر کے کہتا ہے کہ بیٹا حالات بڑے خراب ہیں، اخراجات پورے نہیں ہو رہے. تو بیٹا کہتا ابا جی یہ فکر نہ کریں،